أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خفل له نعمة منه نسي ما كان يدعو إليك من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر شروع ہے. زمر کہتے ہیں جماعتوں کو. جماعت کا تذکرہ اس میں ہوا ہے، جنتوں کی جماعتوں کا اور جہنم کی جماعتوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور خصوصی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا. اس سے پہلے جو آیات گزرے تھے کیا جہنم میں جہنمی لوگوں کو جماعتوں کی شکل میں ڈالا جائے گا تو لوگ کہیں گے تمہارا آنا نا مبارک ہے. تو پھر انہی جماعتوں کا دوبارہ یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب نازل کی گئی ہے زبردست اللہ کی طرف سے، حکمت والے رب کی طرف سے. انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً ہم نے اس کتاب کو اتارا آپ کی طرف بالحق کے حق کے ساتھ. فاعبد اللہ، تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں. کیسے؟ مخلصا لہ الدین، دین میں خالص ہو کر. یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، دین میں خالص ہو کر. عبادتیں خالص ہو کر کرنی چاہیے اللہ کے لیے، مخلص ہو کر، کسی غرض سے نہیں، کسی مقصد سے نہیں کہ چلو بھئی فلاں نماز پڑھنے سے فلاں مقصد ہو جائے گا، ایسا نہیں. مخلص ہو کر دین کے اندر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. وہی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کا دین خالص ہے. والذین اتخذوا من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اولیاء دوست بناتے ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ اس لیے دوست بناتے ہیں کہ دوسروں کو پوچھتے ہیں. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں وہ اس لیے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ما نعبدهم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، الا مگر لیقربونا اللہ، ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں درجے کے اعتبار سے. یعنی اہل مکہ ایک اللہ کو مانتے تھے
جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک اللہ کو تو مانتے تھے، اس کے باوجود بتوں کی پرستش، بتوں کی بندگی کرنے کا ان کا مقصد وہ یہ بتاتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ بت وغیرہ یعنی لوگوں کے ناموں پر بت بنایا جاتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر ہم ان کو راضی کریں گے، ان کے ساتھ اللہ کو راضی کریں گے تو یہ ہماری رضا میں اللہ کی رضا کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، یعنی اللہ ان کے بولنے کی وجہ سے ہم سے جلدی راضی ہو جائے گا اور اللہ کے قریب ہم بن جائیں گے، اس لیے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ آج بھی وہ چیز باقی ہے کہ جب مزاروں پر ہم دیکھتے ہیں مجاوروں سے اور وہاں پر جا کر سجدہ کرنے والوں سے جب بولا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان کو کیوں پوچھتے ہو، تو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، یہ ہماری سفارش کرائیں گے، یہ ہماری سفارش کرائیں گے، ہماری بات وہاں تک پہنچائیں گے، اس لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ نبیوں کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا تعلق بندے سے ڈائریکٹ ہے۔ اگر کوئی بھی درمیان میں آ کر یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھ سے تعلق جوڑو اس کے بعد میں اللہ سے تعلق جوڑو، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کسی آڑ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ ہم نعبدہم الا لیقربونا، ہم اس لیے بات نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، درجے کے اعتبار سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ان اللہ یحکم بینہم، بلا شبہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان میں، فیما ہم فی اختلافون، جس بارے میں تم جھگڑتے ہو۔ اختلاف ہوتا ہے نا کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہاں جھکنے سے، درگاہوں پر جھکنے سے کچھ نہیں ہوتا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جھکنے سے بڑا فرق ہوتا ہے، اللہ کو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ جھگڑا ہے امت محمدیہ کے چند لوگوں میں، تو پھر فیصلہ ہوگا کل قیامت کے دن، اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اس جھوٹے انسان کو، جھوٹے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، یعنی کامیاب نہیں کرتے، حق بات نہ ماننے والوں کو اللہ کامیاب نہیں کرتے، اور جو وہاں بیٹھے ہیں وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ ارادہ کرتا ان یتخذ ولدا، کہ اپنے لیے اولاد چن لے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو چن لیتا اپنی خلقت میں، اپنے بندوں میں۔ اگر اللہ کو اولاد ہی بنانا ہوتا تو پھر اللہ اپنے بندوں میں کسی کو اولاد بنا لیتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ان کو بھی مانا جائے تو پھر ہمارا اللہ کے قریب ہونا اور زیادہ اچھا ہوگا۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کو اولاد ہی کی ضرورت ہوتی تو اپنے بندوں میں سے چن لیتا اور کسی کو اپنی اولاد بنا لیتا۔ سبحانہ، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہی اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے اور زبردست طاقت والا ہے۔ خلق السماوات والارض، اب یہاں سے اللہ کی خلقت کو، اللہ کی طاقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیسی طاقت والا ہے؟ خلق السماوات والارض، اس نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، بالحق ٹھیک ٹھاک بنایا، ایسے نہیں کہ جیسے تیسے بنا کے چھوڑ دیا۔ آج دیکھو جو بھی چیز بنتی ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، مگر اللہ نے زمین ایسی بنائی، آسمان ایسا بنایا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی اور کوئی کجی نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو بنایا مگر ٹھیک ٹھاک بنایا۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اور یکور اللیل علی النہار، اللہ نے رات کو دن پر لپیٹا اور دن کو رات پر لپیٹا۔ اسی لیے جب رات کو اللہ دن پر لپیٹتے ہیں تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، اور دن کو جب رات پر لپیٹتے ہیں تو پھر دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور کام پر لگا دیا چاند اور سورج کو۔ کسی کی اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ دن اور رات کو ایسا لپیٹ کر کبھی دن کو چھوٹا کر دے، کبھی دن کو بڑا کر دے، کبھی رات کو چھوٹی کر دے، کبھی رات کو بڑی کر دے۔ یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور چاند سورج کو اپنے کام پر لگایا کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند کی بھی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، ساری چیزوں کو ڈیوٹی پر لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ ہر کوئی چلتا ہے ایک متعینہ وقت، یعنی قیامت تک۔
الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی زبردست معاف کرنے والا ہے۔ خلقکم من نفس، تمہیں پیدا کیا، زمین و آسمان تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں بھی پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ دنیا میں جب آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع کیا۔ صبح میں لڑکا لڑکی، شام میں لڑکا لڑکی، بعض کہتے ہیں ظہر میں لڑکا لڑکی، یہ سلسلہ چلتا رہا تھا کہ انسانیت بڑی دنیا کے اندر تو ایک جان سے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجها، اور پھر اس میں بنایا جوڑا، اس کا جوڑا بنایا، ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا، مرد اور عورت کے جوڑے بنائے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے نازل کیا 8 جانوروں کو، 8 جانوروں کو تمہارے لیے نازل کیا۔ اس کے اندر بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے، یہ 4 ہو گئے۔ پھر ان چاروں کے ایک تو نر اور دوسرا مادہ، یعنی مرد اور عورت بنا کر یہ 8 ہو گئے، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے چوپائے بنائے، 8 ازواج، 8 وہ بھی جوڑے جوڑے، وہ بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے، اس میں بھینس بھی ساری چیزیں شامل ہو گئی، تو پھر اس کے جوڑے بنا دیے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور تمہیں بنایا تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر، خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیریوں میں، 3 اندھیریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بناتا ہے۔ 3 اندھیرے کیسے؟ ایک تو پیٹ کا اندھیرا، دوسرا مادر رحم کا اندھیرا، تیسرا بچے پر ایک جالی ہوتی ہے اس کا اندھیرا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس جالی کے اندر جو پانی ہوتا ہے، پانی بھی اندھیرا ہی ہے، تو وہ اندھیرا، تو 3 اندھیریوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق فرما رہے ہیں، بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک انسان کی پیدائش ہو رہی ہے، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کا راج ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فانا تصرفون، تو پھر کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم منکر ہو جاتے ہو، انکار کرنے لگتے ہو، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں کی اللہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جو 7 آسمان بنائے ہیں، 7 آسمان پر نورانی مخلوق جنہیں فرشتے کہتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان چرچراتا ہے۔ جیسے چارپائی کے اوپر بہت سارے لوگ بیٹھ گئے تو پھر جیسے اٹھتے وقت میں چارپائی آواز کرتی ہے، ویسے آسمان چرچراتا ہے۔ سورہ طارق کے اندر، والسماء والطارق کے اندر اس کا تذکرہ ہے، آسمان چرچراتا ہے، اور اتنے زیادہ 7 آسمانوں پر فرشتے ہیں، اور ہر آسمان ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس سے کہیں گنا بڑا دوسرا، اس سے کہیں گنا بڑا تیسرا، ایسے 7 آسمان ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کہ اللہ بے نیاز ہماری عبادات سے ہیں۔ ہم عبادت کر کے اللہ پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ عبادت کر کے اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو پھر ہم گنہگار ہوتے، گناہ ہونے کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالتے ہیں، تو پھر ظلم اپنے آپ پر ہوا۔ تو عبادت کر کے ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ تو فرشتے، ہماری عبادتوں کو اللہ کی ضرورت، اللہ ہماری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ فرشتے کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تلاوت میں، کوئی کسی کام میں، بلکہ عبادتوں میں سارے فرشتے عبادتوں میں لگ چکے ہیں، بلکہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ہماری عبادتوں کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے جھکیں، میری بندگی کریں، تاکہ میں ان کے مقام کو اور بڑھاؤں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتے، اللہ بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر اس کا حق مانو تو يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ تم اس کا شکر ادا کرو گے تو تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن ایک ایک گناہ کا بوجھ پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوگا، اور وہ بوجھ انسان کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم مَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اپنے رب کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم مَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر بتا دیا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بات کو نہیں جانتے، بلکہ دلوں کے اندر جو باتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کے دل میں کس وقت میں کون سی بات پیدا ہوگی، اور وہ بات پیدا ہو کر رہے گی۔ ساری چیزوں کا اللہ کے پاس علم ہے۔ اس لیے گناہ جو ہے وہ ایک بوجھ ہے، اس لیے صحابہ گناہ کو بہت بوجھ سمجھتے تھے، اس لیے جب بھی ہوتا فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ آج ہم گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم کرے وہی اس بوجھ سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔